بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم جس موضوع کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے تقوی۔ تقوی سمجھ بوجھ کا نام ہے، شعور کا نام ہے، اچھے برے میں فرق کو پہچاننے کا نام ہے۔ یہ پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے۔ اگلی چند آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم خاص ہو، تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ اور آج ہر اس عورت کو کہا جا رہا ہے جو قرآن سے جڑ گئی ہے، جس کو اللہ کی مرضی کا پتہ چل گیا ہے۔ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی نیتیں نہیں بدلی، کوششیں کی، نیتیں کی، حالات کے ساتھ نہیں بدلے۔ آج ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جنت میں چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن خرابی کہاں آتی ہے جب اس کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں، وہ برداشت نہیں ہوتے۔ یہ پارہ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بتائے گا۔ ہم نے اس پارے کے عنوان کے تحت تقویٰ کی دولت کو بڑھا کر اپنے وقت کے رواج سے اوپر اٹھنا ہے، خاندان، برادری اور رسم و رواج کے طوق سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے طوق اپنے گلوں میں پہننے ہیں۔ دوسری آیت 32 میں تقوی کی بات آ گئی، اور اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہے پہلی شرط عام سے خاص ہونے کی، کہ مردوں سے بات کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لچ کے ساتھ باتیں نہ کرو، دل پذیری کا انداز نہ ہو، خود سپردگی کا انداز نہ ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ دوسرا بندہ خود سوچنے لگے کہ یہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہاں عورت کی آواز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم اس بات کو لیتی ہو کہ تم بات کرتی ہو، کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے بات کرنے کی، تو بالکل سیدھے انداز سے بات کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ عورت مرد سے بات کر سکتی ہے، مرد بھی عورت سے بات کر سکتا ہے۔ معروف بات، اور شرط کیا ہے کہ لچ نہ ہو۔ یہ سارا پارہ اطاعت سے بھرا ہوا ہے۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتا ہوں تو کیا مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کریں یہ سب؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی دور کر دے، تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ۔ اگلا حکم جو آ رہا ہے وہ اعلیٰ لوگوں میں شامل کرنے کا ہے۔ اس کا تذکرہ آیت 34 میں کیا گیا ہے۔ جو آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں، اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کو علم دینے کا بہت بڑا ذریعہ بنی۔ آج ہمارے گھروں میں بھی تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو کہاں اس کا ذکر کیا کرو، اس کی باتیں کیا کرو۔ اب تمہاری باتیں کپڑوں، فیشن اور اسٹارز کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرو، قرآن کی باتیں کرو، پھر کہیں جا کر حکم الجاہلیہ کا سد باب ہوگا۔ جب تک یہ تصور تبدیل نہیں ہوتا کہ ماڈرن کون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہے، ماڈرن وہ ہے۔ ماڈرن وہ عورت نہیں ہے جو بال پھیلا کر سب کے لیے دعوت نظارہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح آیت 36 سے پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کوئی چیز طے کر دیتے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی من پسند شریعت نہیں، جو چاہو اختیار کرو والا معاملہ نہیں۔ ہمیں شریعت بنانے کے لیے نہیں بھیجا، شریعت ماننے کے لیے بھیجا ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے قوانین بناتے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا کوئی قانون ہوتا ہے، اس وقت کوئی اختیار نہیں ہوتا، آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح آیت 37 اور اگلی چند آیات سے ہمیں بہت ہی اہم نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام زید تھا۔ وہ خاندانی غلام نہیں تھے، لیکن جیسے بچے پکڑے جاتے ہیں ایسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو اس وقت تحفے میں اللہ کے نبی کو یہ غلام پیش کیا۔ اس دور میں غلام بکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام رکھنا پسند نہ کیا، آزاد کیا، اور اس کے بعد ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ہوا کیا، لوگ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے پہچانتے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پھپھی ذات کزن زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے زید کا رشتہ پیش کر دیا۔ وہ قریشی خاندان کی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ حضرت زینب نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیکھتی تو دل مطمئن نہ ہوتا۔ ایک دن بہت سارے لوگوں میں یہ بھی آ رہے تھے، قد کے پست تھے اور رنگ صاف تھا، تھوڑی سی آر آئی، یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ آیا، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ساتھ نبھاتے رہو، اچھی بات ہے، گھر بنا رہے، گھر ٹوٹے نہیں، لیکن یہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ گھر نہیں توڑوانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر مل چکی تھی، اگر زید زینب رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا پڑے گا، جو خاندان میں اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کے نام سے مشہور ہو چکی تھی، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اور عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو ایسے لیتے تھے جیسے سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو ہوتی تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پہاڑ لادنے کے برابر تھا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رسم توڑنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ اللہ کے حکموں میں کوئی اختیار نہیں، اس لیے اللہ کے انبیاء کو بھی ماننا پڑتا تھا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی نہ کرتے، اتنا دباؤ ہوا کیونکہ دو باتیں مل گئی تھی، ایک تو یہ بہو سے شادی کر لی اور دوسری یہ پانچویں بیوی تھی۔ 4 بیویاں اس وقت حرم میں موجود تھیں۔ لوگوں نے کہا دوسروں کو کہتے ہیں 4 کرو اور خود 5ویں لے آئے، اور کہتے ہیں کہ بہو کو بیٹی سمجھو اور خود شادی کر لی۔ اس طرح کا جاہل معاشرہ تھا۔ اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اللہ نے اس صورت میں اس کی آیتیں اتار دی۔ پھر وہی ہوا، زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، عدت سے فارغ ہوئی تو اللہ نے آسمانوں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ تو یہ وہ بیوی ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کرتی تھی کہ دیکھو میرا نکاح تو آسمان پر ہوا۔ آیت 40 میں اشارہ ہے کہ زید بن محمد نہ کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ختم کر دو۔ تو آج اگر کسی کا بچہ گود لیں تو اس کے نام کے ساتھ ولدیت اپنی نہیں لگا سکتے، ولدیت اس کے اصل باپ کی لگے گی۔ پھر آیت 53 میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کا تذکرہ اور پردے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان آیات میں کتنے خوبصورت احکام سکھائے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اتنا بابرکت تھا کہ اس وقت پردے کی آیات اتری، اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے بعد زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ دعوت کرنے والا سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور کوئی دعوت کرے تو وقت پر جانا چاہیے۔ آیت 55 میں بیان کیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اگلی آیت 56 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ آیت 59 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت گھر سے نکلے تو کیا پہنے، تو بہت سیدھی سی بات ہے، گھر میں جس قسم کا چاہے لباس پہنے، لیکن جب باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر لے لیا کرے، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرے۔ سورہ سبا میں جو موضوع ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوم کا ہے، جو ایک ایسی بستی تھی جن کے پاس بہت نعمتیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا پھل تھا ان کے پاس کہ اگر کوئی جنگل سے ٹوکرا لے کر گزرتا تو جب جنگل ختم ہوتا تو پکے ہوئے پھل اس کے ٹوکرے میں بھر جاتے، لیکن لوگوں نے ناقدری کی کہ ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اس سورت کی شروع کی چند آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے ہماری طرف تقدیر کے جو فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، دعاؤں کی صورت میں جو چیزیں اوپر جاتی ہیں، جو مصیبتیں بلائیں اور خیر آ جا رہی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم سب میری نظروں میں ہو، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا،
تم میرا بننے کے لیے لگے ہو، تم نے خواہش کی ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اب تم ممتاز افراد میں آنا چاہتے ہو، غم نہ کرو، میں تمہارے ایک ایک عمل کی قدر کروں گا۔ اگلی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو مومن خوشیاں منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں کی تھی وہ ساری کے ساری تو نے یہاں جمع کر رکھی ہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں آیتوں کو ہرانے کا ذکر ہے۔ آیتوں کو نیچا دکھانا کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کا حکم ہی نہ مانو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح آیت 7 اور 8 میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تبصرے کیا کرتے تھے کہ جن کا تذکرہ ان آیت میں کیا گیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ انہی کے جملے نقل کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو کتنا یقین ہے اپنے سچے ہونے کا، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں شیطان کے قابو میں آتا ہوں؟ کیا میرے بارے میں شیطان کا گمان سچ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا؟ آیت 37 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے مال اور جن کی اولادیں اللہ کے راستے میں لگیں ان کو قیامت کے دن اللہ کا قرب ملے گا۔ دعا کریں ہمارے مال اور ہماری اولادیں ایسی ہی ہو جائیں کہ کل ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آیت 51 سے اس سورت کے آخر تک منکرین کی موت کے وقت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ سبا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ ناشکریوں کا نتیجہ نعمتوں کا زوال ہے۔ جتنا تقوی اندر آتا ہے اتنا انسان اللہ کی مرضی کو جاننے لگتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ بہت قرب اور لگاؤ ہے، یا فلاں میاں بیوی میں بہت قرب اور لگاؤ ہے۔ خیر اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے۔ تقوی اللہ کے ساتھ لگاؤ ہونے کا نام ہے۔ اللہ کی مرضی کا بندے کی مرضی کے ساتھ ملنا، یعنی بندے کی مرضی رب کی مرضی سے مل جائے، یہ ہے تقوی۔ میرے رب کو یہ پسند ہے، آج سے مجھے بھی یہ پسند ہے۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں، آج سے مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ یہی تقوی ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو اپنانا ہے۔